آئینہ فون کی گھنٹی بجی، میں نے ڈرتے ہوئے اٹھایا۔ دوسری طرف سے پھر میری ہی آواز آئی، لیکن اس بار اس نے صرف اتنا کہا، آئینے کی طرف مت دیکھنا، جو تمہیں نظر آئے گا وہ تم نہیں ہوگے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری انگلیاں کانپ رہی تھی، موبائل کی اسکرین پر وہی نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کال اٹھا لی۔ ہیلو، آئینے کی طرف مت دیکھنا، جو تمہیں نظر آئے گا وہ تم نہیں ہوگے۔ میری آواز لیکن کچھ بدلا ہوا تھا، جیسے کوئی سایہ میری آواز پر لپٹا ہوا ہو۔ کال کٹ گئی، میری نظر کمرے کے کونے میں لگے آئینے پر پڑی۔ وہی پرانا آئینہ جو دادی ماں کے زمانے کا تھا، جس پر اکثر دھند ہی سی چھائی رہتی تھی۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر خود پر ہنسا۔ یہ میرا سب وہم ہے، شاید نیند کی کمی ہے۔ میں جیسے ہی آئینے کے قریب گیا، ایک جھٹکے سے دل رک سا گیا۔ عکس میں وہ میں نہیں تھا، میرے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی، آنکھیں خالی اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، مگر میں خاموش کھڑا تھا۔ عکس کچھ بول رہا تھا، کچھ جو میں سن نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کان آئینے کے قریب کیا۔ سرگوشی اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار نظریں ملا لی، اب واپس ہی نہیں۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن جسم جیسے سن ہو چکا تھا۔ عکس نے ہاتھ بڑھایا اور آئینے سے باہر آ گیا۔ میری سانسیں رک گئی۔ وہ بالکل میری طرح تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایسی شفافیت تھی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ مجھ پر جھک کر بولا، اب میں ہوں اور تم صرف عکس۔ اگلے لمحے میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا، میں آئینے کے اندر تھا۔ میں چلایا، ہاتھ مارے، لیکن باہر والا میں صرف ہنس رہا تھا۔ وہ میری جگہ لے چکا تھا، وہ اب میری زندگی جی رہا تھا، اور میں صرف ایک سایہ، آئینے کے پیچھے قید۔ ہر رات وہ آئینے کے سامنے آتا ہے، مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے اور سرگوشی کرتا ہے، ایک بار نظر ملا لی، اب واپس ہی نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔